نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سب ایک نئے چیپٹر بلکہ ایک اپنے گرامر کے اس کورس کے نئے پارٹ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے اب تک الحمدللہ جو سفر اسٹارٹ ہوا تھا اسم سے، پھر وہ اسم مکمل کیا، پھر فعل مکمل کیا الحمدللہ، اور فعل کے بعد اب وہ چیزیں جو ان دونوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں، بلکہ اسپیشلی اس کا تعلق فعل سے ہے، تو آج ہمارا جو چیپٹر ہوگا اس کا نام ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ یہ اس کا نام ہے چیپٹر کا۔ مزید فی، اس کے نام کو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کی اس ٹائٹل کی اکثر چیز آپ جانتے ہیں پہلے سے الحمدللہ۔ یہاں پر اگر اس پر غور کریں ٹاپک پر، تو یہاں پر ایک ورڈ ہے ابواب، جس سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ ابواب باب کی جمع ہے، ویسے تو باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، لیکن یہاں پر ہمارے اس گرامر میں یہ ایک خاص ٹرم ہے، اور اس ٹرم کا استعمال آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح ہم لوگ کس کے لیے کرتے ہیں، ماضی مضارع کمبینیشن کے لیے کرتے تھے، یعنی ماضی اور مضارع کا وہ پیٹرن جو آپ کو باب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ پیچھے چلیں، تھوڑا فلیش بیک میں جائیں، تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آپ نے کچھ ابواب پہلے بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ابواب کا ماضی مضارع کے کمبینیشن کا نام تھا، جیسے باب فا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے باب سین بھی پڑھا ہے، باب فا، باب سین، میں مثال کے طور پر یہ لکھ رہا ہوں۔ اسی طرح باب ہا، باد، ٹھیک ہے، کاف، یہ جو ابواب آپ نے پڑھے، یہ ان کی تعداد 6 ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، یہ کسی نہ کسی باب کا نام ہے، اور یہ ایک حرف پر بیسڈ ہے، فا باب، سین باب۔ تو جیسے ہی فا کا نام لیتے ہیں، فوراً آپ کے سامنے ایک پیٹرن آ جاتا ہے ماضی مضارع کا، یعنی جیسے ہی میں نے باب فا کہا تو آپ کے ذہن میں آ گیا فتح یفتح، فتح یفتح، یعنی ماضی کا بھی صیغہ بن گیا اور مضارع کا بھی صیغہ بن گیا۔ تو ماضی کا پہلا بنا اور مضارع کا پہلا بنا، اور اس پہلے صیغے کے بن جانے کی وجہ سے باقی کی پوری گردان آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ یعنی باب فا، جیسے ہی باب فا کی بات آئی تو فوراً ماضی مضارع کا پہلا صیغہ تیار۔ باب سین، ماضی مضارع کا پہلا صیغہ سمیع یسمع، تیار ہے نا؟ تو یہ کیا پتہ چلا کہ ابواب دراصل نام ہے ماضی مضارع کمبینیشن۔ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ماضی مضارع کمبینیشن۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے، یا ماضی اور مضارع کا کے ذریعے بننے والا ایک پیٹرن، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے پھر پوری گردان آپ کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، اور 14 صیغے آپ تیار کر لیتے ہیں۔ ابواب کا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، 3۔ تو اب یہ بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے باب فا سے، باب سین سے، یعنی یوں کہہ لیں سمیع، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل حسیبہ، باقی کو ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف یہ 3 لے لیں، تو فتح، سمیع، حسیبہ، باقی کے جو 3 ہیں ان میں بھی آپ کو جو
पहला माजी का सीगा है, ध्यान से सुनिएगा, पहला माजी का जो सीगा है उसमें क्या है, कोई 3 लेटर्स हैं। और इससे भी पहले बल्कि हम आपको एक बात बताएं कि आपको ये बात बताई गई थी कि 99.9%, 99% ऐसे जो भी अफ़ाल हैं जिनका जो हुरूफ मादा जो है वो कोई 3 लेटर्स पर बेस्ड है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सुलासी कहते हैं। यानी आप यहाँ देखिए कि फतहा, फातहा, यफ्तहू, इनमें आप जो रूट लेटर्स इनके हैं वो कोई 3 है, 4 नहीं, ठीक है, कोई 3 है। तो ये केस 99% केसेस में ऐसा होता है कि रूट लेटर्स कोई 3 है, इसलिए इनका नाम पड़ गया सुलासी। तो तब भी सुलासी पढ़ा था जब आपने अबवाब सुलासी मुजर्रद पढ़ा था, और आज आप अबवाब सुलासी मजीद फी पढ़ रहे हैं, इन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको वाजे कर लीजिए अच्छी तरह, तब आगे का चैप्टर समझ में आएगा इंशाल्लाह, और पीछे से आपको क्लियर भी होंगी चीज़ें। तो पहले आपने पढ़ा है अबवाब सुलासी मुजर्रद, ठीक है, तब ये पढ़ा था, और आज आप ये पढ़ रहे हैं अबवाब सुलासी मजीद फी। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों मुख्तलिफ किस एतबार से। तो अबवाब वहाँ भी था, अबवाब यहाँ भी है कॉमन, सुलासी वहाँ भी था, सुलासी यहाँ भी है। यानी कहने का मतलब है अबवाब का मतलब माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, सुलासी का मतलब 3, यहाँ भी सुलासी का मतलब 3 ही है, 4 नहीं है। यानी जो भी अफाल बन रहे हैं वो कोई ना कोई रूट लेटर्स से बन रहे हैं, और उन रूट लेटर्स को क्या कहते हैं, हुरूफ मादा। तो ये हुरूफ मादा जो हैं कोई ना कोई 3 ही हुरूफ मादा, या आप कहिए रूट लेटर्स। तो ये रूट लेटर्स कोई 3। अच्छा, अब एक इस्तिलाह वहाँ इस्तेमाल की गई है मुजर्रद, और यहाँ इस्तेमाल की गई मजीद फी। अब इनमें क्या फ़र्क है, ये दरअसल समझने की ज़रूरत है। मुजर्रद का मतलब वहाँ आपको हमने बताया था ओनली, ठीक है। यानी अब यहाँ ये बात आ गई कि जो आपने माजी का पहला सीगा बनाया, ध्यान से सुनिएगा, अबवाब सुलासी मुजर्रद में, और वहाँ कितने अबवाब पढ़े थे, अब वहाँ आपने 6 अबवाब पढ़े थे। अबवाब सुलासी मुजर्रद कितने हैं, 6। तो इन 6 में माजी का जो पहला सीगा बना था, माजी का पहला सीगा, अब आप माजी के पहले सीगे को गौर से देखिए, तो सब में आपको कितने लेटर्स मिल रहे हैं, 3 लेटर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है, इससे जायद नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए इनको कहा गया था कि ये मुजर्रद हैं। ये क्या है, मुजर्रद। मिसाल के तौर पर बाब फा, बाब सीन, बाब हा, बाब दाद, बाब काफ, एक और बाब, बाब नून। तो इन सब को अगर आप ले लीजिए, तो इन सब का जो पहला पहला आपका जो बनेगा, क्या कहते हैं, माजी का सीगा, यानी दौराबा, इसी तरह आपने बनाया करुमा, अच्छा, नसरा। तो गौर करिए आप सभी लोग, एक तो ये फैक्ट है कि जितने भी सीगे बने, चाहे वो माजी के 14 सीगे हों, मुजारे के 14 सीगे हों, सब में क्या था, सबके रूट लेटर्स कोई 3 है। ये था टॉपिक सुलासी का। लेकिन उसके अगली बात बताई गई कि मजीद फी या मुजर्रद। तो मुजर्रद का मतलब हो गया कि माजी के पहले सीगे में सिर्फ 3 हो, उससे ज्यादा ना हो। तो सिर्फ 3 लेटर्स आपको अबवाब सुलासी मुजर्रद में देखिए मिले, ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, ये आपका पढ़ा पढ़ा हुआ पोर्शन है। अब आप इस पर गौर करें, ये मजीद का मतलब आप जानते हैं, मजीद का मतलब होता है ज्यादा के, मजीद फी ही, अबवाब सुलासी मजीद फी ही, यानी वो अबवाब माजी मुजारे के वो कॉम्बिनेशंस जहां पर रूट लेटर्स तो 3 ही हैं, लेकिन मतलब उन सब के रूट लेटर्स कोई 3 है, लेकिन जब आप उनसे माजी का पहला सीगा बनाते हैं, तो फिर उनके अंदर 3 लेटर्स नहीं रहते, बल्कि ये 4 भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये 3 के बजाय 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये जो है अब मजीद फी की कैटेगरी में चले गए। आप टोटल जब इनके रूट लेटर्स काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पता ये चला कि इसमें कोई एक हर्फ जायद है, कोई 2 हुरूफ जायद हैं, या कोई 3 हुरूफ जायद।
अदर देन ये 3 जो रूट लेटर्स हैं, यानी रूट लेटर्स से जायद 3 और इनके अंदर आपको हरूफ मिल सकते हैं। ये चीज आपने यहाँ पर समझना है। तो अब वो कौन से अबवाब होंगे, नंबर 1, उनके वो कितने होंगे, ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब के लिए वो कैसे होते हैं, ठीक है। फिर उनसे माजी मुजारे की गर्दान कैसे तैयार होती है। फिर उसके बाद आपको ये भी जानना है कि उसमें आपका मसदर क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह याद है कि अबवाब सुलासी मुजर्रद में आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर जो मसदर होता है वो आपको या तो डिक्शनरी बताती है, ठीक है, मतलब अबवाब सुलासी मुजर्रद में जो मसदर है वो या तो डिक्शनरी, या फिर आप अहले ज़बान को बोलते हुए नेटिव स्पीकर्स के ज़रिए सुनते हैं, जब वो आपने उनको बोलते हुए देखा तो समझ गए कि अच्छा इसका मसदर ये। लेकिन अबवाब सुलासी मजीद फी का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जो नाम है इसका बाब का वो ही इसका मसदर है। यहाँ पर बाब के नाम क्या है, फा है, सीन है, हा है, बौद है, काफ है, नून है, ये थे अबवाब के नाम, लेकिन ये इसके मसदर नहीं है। तो ये एक बहुत बुनियादी बड़ा फर्क है। बल्कि इसका मसदर क्या होगा अबवाब सुलासी मुजर्रद का, आपको नहीं पता, वो डिक्शनरी बताएगी, आपको अहले ज़बान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। लेकिन अबवाब सुलासी मजीद फ़ी का जो मसदर होगा वो अबवाब सुलासी मजीद फ़ी के जो अपने नाम हैं वो नाम ही उनके अबवाब होंगे। एक बात, अब ये सारे पॉइंट्स आप जब लेक्चर को दोबारा सुने या फिर आप अभी इस कुछ बुलेट पॉइंट्स नोट करें, अभी नहीं नोट करें कोई मसला नहीं है, बाद में आप इसमें से पॉइंट्स को नोट करें इंशाल्लाह। तीसरा एक अहम जो यहाँ पर पॉइंट वो ये मेंशन मैं करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये होगी कि इनके हमने डिफरेंस को जान लिया, मजीद फी मुजर्रद से किस एतबार से डिफरेंट है। रूट लेटर्स के ताल्लुक से समझ लिया कि दोनों सेम है, वहाँ भी रूट लेटर्स कोई 3 है, यहाँ भी जाहिर सी बात है कोई रूट लेटर्स 3 है क्योंकि हम लोग सुलासी की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर माजी का जब सीगा बनता है तो फिर यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। मुजर्रद के केस में सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स होंगे, और मजीद फी के केस में आपको एक शायद यानी एक्स्ट्रा लेटर्स यहाँ मिलेंगे माजी के पहले सीगे में, एक्स्ट्रा लेटर्स। अब ये एक्स्ट्रा लेटर्स की जो तादाद है वो कितनी होगी, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कोई 3 भी हो सकते हैं। यानी फा इन लाम कलिमा के अलावा इनके पास ये एक्स्ट्रा लेटर्स मिल सकते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। मसदर के ताल्लुक से भी आपने जान लिया कि यहाँ पर मसदर का जो मामला है वो जैसे ही इस बाब का नाम बताया जाएगा वैसे ही आपको मालूम हो जाएगा। अब दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ आपको तादाद बताई गई 6, यहाँ आप इंशाल्लाह 8 अबवाब पढ़ेंगे, याद रखिए। कितने पढ़ेंगे, 8 अबवाब, अबवाब सुलासी मजीद फी में। यानी अगर आप सिलसिलेवार इसको पढ़ते जाएं तो एक दिन में एक बाब इंशाल्लाह पढ़ें तो 8 दिन का ये काम है। एक बात, अब इसमें एक और अहम पॉइंट समझ लीजिए कि हर एक बाब की अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई खूबी। हर एक बाब की अपनी कोई एक खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी खूबी कह लीजिए या उसकी खुसूसियत कह लीजिए, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक कहिए, या आप इसको इसका फीचर कहिए, कुछ भी कहिए, ये असरअंदाज होगा। यानी इसका मफहूम जो है, जो माना है, उसमें इस खुसूसियत की रियायत की जाएगी। आगे इंशाल्लाह इसके बारे में पता चलेगा। यानी एक पॉइंट यहाँ पर आपको इसके मफहूम और मीनिंग यानी के ताल्लुक से एक अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। ये इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो हम हर एक बाब की कई कई खूबियां हैं, हम लोग हर एक बाब की एक एक खूबी पढ़ेंगे, बाकी खुसूसियत पढ़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह आइंदा जब आप मुताला करते रहेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने क्लास, क्लास में तो है ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर अब आप सुलासी मजीद फी में पहले बाब का आगाज करते हैं। तो
یہ اتنا بتانا ضروری تھا، انٹروڈکٹری گفتگو تھی یہ، تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ہم لوگ کس چیپٹر کی طرف ہیں. اب چیپٹر آپ کو معلوم ہو گیا، ٹاپک آپ کا ٹائٹل کلیئر ہو گیا. اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے سابقہ، جو آپ کی نالج ہے، اس سے آپ نے اس کو ٹیلی کر لیا. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو پڑھی ہوئی چیز ہے اس سے یہ کتنا سملر ہے اور کتنا ان دونوں میں ڈفرینس ہے. تو آج پھر سے یہاں پر ایک بار ٹائٹل مینشن کر لیں اور لکھیے ابواب ثلاثی مزید فی. اب یہ مزید فی ہی بولتے ہیں اس کو، یا مزید فی. یہ اب یہ آپ کو ٹائٹل ہانٹ نہیں کرے گا، یہ ایزی لگ رہا ہوگا، کلیئر ہو گئی ہوگی بات کہ ہے کیا. تو سب سے پہلے باب کو یہاں پر ہم لوگ مینشن کرتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جیسے ہی کوئی باب لکھیں گے تو اس باب سے اس کا ماضی مضارع سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹوٹل 8 کی جو تعداد ہے وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اننیسیسری کا ایک ایفرٹ. ایک ایک نام جانیے اور ایک ایک نام کی تفصیلات سمجھتے چلیے. تو سب سے پہلا باب آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس باب کا نام ہے باب افعال. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ میں یہاں پر حرکات لگا دوں. افعال، دھیان سے پڑھیے. اور ابھی اس کو آپ نے آج ہی سنا، آج ہی یاد کر لیا. پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے. باب کوئی نئی بات نہیں ہے. باب اس سے پہلے آپ ابواب پڑھ چکے ہیں. کون سے ابواب؟ ابواب ثلاثی مجرد. اور وہ کون کون تھے؟ فا، سین، ٹھیک ہے، اسی طرح نون، ہا، ضاد، کاف. یہ سب آپ نے ابواب پڑھے اور ان سے ماضی مضارع پیٹرن بنائی. اور پھر آپ نے ظاہر سی بات ہے یہ ماضی مضارع پیٹرن کا ہی نام ہے، اور پھر آپ نے پوری گردان تیار کی. آج آپ ابواب ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں، جس کا پہلا باب جو ہے باب افعال کہلاتا ہے. باب افعال میں غور کریے اگر آپ تھوڑا سا، تو یہ اصل میں نام ہے باب کا. اور آپ کو میں نے بتایا یہاں پر اس چیپٹر میں باب کا نام از اکول ٹو مصدر کا نام. یہ یاد رکھیے گا، باب کا نام از اکول ٹو مصدر کا نام. یعنی باب کا نام اور مصدر کا نام دونوں سیم بات. یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم لوگ کا جو پہلا باب ہے وہ باب افعال ہے، اور اب صرف ہمیں ماضی مضارع معلوم ہو جائے، مصدر تو آلریڈی معلوم ہو چکا ہے. یعنی اس باب کا مصدر بھی افعال ہے. اچھا، مصدر کیا کرتا ہے؟ مصدر کا مطلب ہوتا ہے کام کا نام. کام کا نام، جیسے آپ کو بتایا جا چکا ہے، کام ہے پڑھایا. اب یہ کام نہیں، یہ فعل ہے، پڑھایا. کام کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. ٹھیک ہے، رویا، ہنسا، جاگا. ٹھیک ہے، روئے گا، ہنسے گا، جاگے گا، تو یہ سب کیا ہیں؟ افعال ہیں. لیکن رونا، ہنسنا، جاگنا یہ کیا ہیں؟ پڑھنا یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں دراصل مصدر کا نام. اگر مصدر لفظ بھول رہے ہیں تو وہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو ویسے ہی یہاں پر ہم باب افعال کی بات کر رہے ہیں. یہ باب کا نام ہے اور یہی مصدر کا نام ہے. اب آپ کو یہاں پر ایک بات نوٹس کرنی ہے، آپ غور کریں کہ یہاں پر یہ دیکھیے فا، عین اور لام، یہ 3 روٹ لیٹرز ہو گئے، حروف مادہ. ان حروف مادہ کو اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کے پاس دیکھیے زائد حروف یہاں کیا کیا دکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں. ایک تو یہاں پر شروع میں دیکھیے حمزہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ الف. یعنی حمزہ، پھر اس کے بعد فا، عین، اور پھر اس کے بعد الف، ہے نا. تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو یہاں پر زائد حروف کا اضافہ ہوگا، آگے ابھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. یعنی مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے میں جو زائد حروف آئیں گے وہ فا کلمہ سے پہلے ہوں گے یا فا اور عین کلمہ کے درمیان ہوں گے. وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں.
تو سب سے پہلے آپ نے باب افعال کو دیکھا. اب اس افعال کے پیٹرن پر اردو میں استعمال ہونے والے کچھ ایسے الفاظ آپ لوگ تلاش کیجئے جو اس وزن پر آتے ہیں اردو میں. جیسے تھوڑی دیر کے لیے غور سے سوچئے کہ آپ، ہم سب جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کا نام ہے اسلام. ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسلام دراصل اسی افعال پیٹرن پر ہے. اسلام کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جانتے تھے. اسی طرح آپ بے شمار الفاظ ہیں جو ہم لوگ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں، جیسے انعام. اب یہ بھی اسی پیٹرن کا ایک لفظ ہے. انعام اردو میں بولا جاتا ہے عربی کا. انعام، اسلام، یہ افعال کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انفاق. انفاق کے کا مطلب ہے خرچ کرنا. انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق. اچھا، اسی طرح آپ انکار. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہو ان سب کو لکھتے لکھتے. ارسال بھیجنے کے مفہوم میں آتا ہے. ارسال، ارسال بھیجنا، ارسال کرنا. اسی طرح انذار ڈرانا، وارن کرنا، انذار. اسی طرح احسان. یہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو اسی افعال کے پیٹرن پر آتے ہیں. اخراج، خارج کر دینا. ٹھیک ہے، اخراج کرنا، نکال، یہ اخراج. اور اسی طریقے سے آپ اقرار. اقرار. اب ایک اہم آپ نے نتیجہ یہ برآمد کر لیا، دیکھا غور سے کہ یہاں پر جو روٹ لیٹرز تھے وہ آپ کو ملنے لگے. مطلب اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کو روٹ لیٹرز مل گئے. یہاں پر سے سین، لام، میم، یا ہا، سین، نون. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر نون، عین، میم، فا، را، جیم. ٹھیک ہے. اسی طرح نون، فا، قاف، نون، کاف، را. اب بار آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں سے آپ کو دیکھیے روٹ لیٹرز بھی ملتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے مصدر میں جو زائد حروف ہیں وہ کیا ہیں. اب باری آتی ہے کہ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ باب کا نام کلیئر ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم نہیں جانتے تھے. پہلے بھی تھے یہ الفاظ ہمارے استعمال میں تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ٹیکنیکلی یہ ابواب ثلاثی مزید فی کی ایگزامپلس میں سے آئے گا. تو اب آگے ان کو ہم ان کے ماضی مضارع کو کنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور ماضی مضارع ان کا کیسے بنے گا، کس طریقے سے یہاں پر چیزیں آگے بڑھیں گی. تو سب سے پہلا کام، ہمارے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ فاعل، لام کو ہی ہم لے لیتے ہیں فی الحال، اور ان سے ہم اس کا ماضی مضارع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے ماضی اس کا بنے گا افعل. افعل، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کا ماضی بن گیا افعل. آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ افعل یہ ماضی کنسٹرکٹ ہو گیا. یہاں پر اب آپ غور کریں کہ پہلے جب ہم باب نون سے بناتے تھے تو وہاں کیا بن رہا تھا، نصرہ. اب وہاں پر فتح، نہ تو اس میں علامت سکون استعمال ہوئی تھی کہیں پر، اور نہ اس میں آپ کو تین کے علاوہ کوئی اور ایک زائد حرف ملا تھا. لیکن آپ نے غور کیا فوراً یہاں پر وہ بات جو پیچھے بتائی گئی، اتنی لمبی کہانی، وہ کہانی یہاں پر اب سچ ثابت ہو گئی کہ یہاں پر روٹ لیٹرز کے علاوہ زائد حروف مل گئے، ایکسٹرا لیٹرز مل گئے. اور وہ ایکسٹرا لیٹر کس کی شکل میں ملا، حمزہ کی شکل میں ملا. اس کو آپ انڈر لائن کر لیجیے. باقی فا عین لام تو مادے کے حروف ہیں، حروف مادہ فا عین لام. افعلا، اچھا اگر افعلا بن گیا تو اب اس سے ہم، آپ کو پتہ ہے جب مضارع بناتے تھے تو مضارع کس سے بنتا تھا، تھوڑا سا غور کریں. نصارہ سے ہی تو ینصرو بنایا تھا، مطلب نصارہ ماضی بنایا، اور ینصرو آپ نے کیا بنایا، ینصرو مضارع.
تو مضارع بنتا ہی ہے ماضی سے، ماضی سے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کام وہی کریں گے کہ ہم ماضی سے اس کو کنسٹرکٹ کریں گے. اب یا اس میں علامت مضارع تھی، اور آپ کو پتہ ہے علامت مضارع جو ہیں وہ 4 ہوتی ہیں، یا تا الف نون، اور ان کا استعمال آپ خوب کرنا جانتے ہیں. اب یہاں پر بھی کیا ہے، افعل ماضی بن گیا، تو مضارع اس کا کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ماضی کو کاپی کر لیا. ٹھیک ہے، ماضی کو کاپی کیا. ماضی تھا کچھ اس طرح. ٹھیک ہے، صرف ہم نے روٹ لیٹرز کو کاپی کر لیا، باقی ابھی حرکات نہیں لگائیں گے. اب ہم یہاں پر سے کیا کریں گے، سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، علامت مضارع ایڈ کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے مضارع کی شروعات علامت مضارع یا سے ہوتی تھی، تو یا ایڈ کیا. جب یا ایڈ کر لیا، اب بات آتی تھی کہ حرکات کیا لگائی جائیں. تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مضارع کے آخری حرف پر ہم سب پیش ہی لگاتے تھے. ایک بات. دوسری بات، علامت مضارع پر آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیے یہاں پر ین شروع ہے نا، اسی طرح حسیبہ یحسب، تو یہاں پر آپ زبر لگاتے تھے. لیکن اب اس میں خاص طور سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پیش لگے گا. اور اس ٹائم یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی مضارع میں علامت مضارع پر زبر لگائیں گے معروف کے کیس میں، ایکٹیو کے کیس میں، لیکن جب مجہول ہوگا تو پھر پیش لگائیں گے پیسو کے کیس میں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مضارع کا پیسو بہت دھیان سے سمجھ لیجیے. مضارع کا جو مجہول ہوتا ہے، یعنی پیسو وائز جو ہوتا ہے، وہ پیسو وائز صرف اور صرف علامت مضارع سے نہیں طے ہوتا. عین میم یعنی علامت مضارع، اس پر تو آپ کو پیش دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن ساتھ میں عین کلمہ پر آپ کو زبر دیکھنا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی پائی جا رہی ہیں تب تو یہ مجہول کہلائے گا، ادروائز یہ مجہول نہیں کہلائے گا. اس پوائنٹ کو اچھی طرح ازبر کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. یعنی آپ کو یہ دونوں پوائنٹس ایک جگہ جمع ہونے چاہیے کہ علامت مضارع پر پیش ہو اور عین کلمہ پر زبر ہو. اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں تب تو آپ پیسو وائز ڈکلیئر کریں گے، ادروائز پیسو وائز ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ نہ سمجھیے کہ ہم پیش لگا رہے ہیں جو مجہول میں، یعنی یہ یہاں پر یو کر رہے ہیں تو یہ مجہول بننے جا رہا ہے، پیسو نہیں، پیسو نہیں بن رہا ہے. کیوں؟ آگے آپ دیکھیے گا. اب یہ آگے کچھ اس طرح چلے گا، عین کلمہ پر زیر آ گیا. اب یہ بن گیا یو اف علو. اب یہ یو اف علو، یو اف علو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اہل زبان کے لیے اس کا پروننسیشن بہت مشکل ہے. لہٰذا انہوں نے اس کے پروننسیشن کو آسان بنانے کے لیے کیا کر دیا، اس کو موڈیفائی کر دیا. اور موڈیفائی کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اسے اس طرح پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ پڑھا جائے گا یوف علو، یوف علو. اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی یہاں پر یہ جو حمزہ تھا نا بیچ کا، یہ ڈیزالو ہو گیا، ڈائلیوٹ ہو گیا، بیچ سے ڈراپ کر دیا گیا، اور یہ اس کو ڈائریکٹ اس میں ملا دیا گیا، اور اس کی موڈیفائڈ ورژن یہ آ گئی یفعلو. تو اب آپ کو پاس ماضی مضارع دونوں تیار ہو گئے، افعل یفعلو، افعل یفعلو. کلیئر ہو گئی یہ بات اچھی طرح. دوسری بات، یہاں پر اس رول کو جو پھر سے ایک بار اس پہ اپلائی ہوتا ہوا دیکھ لیں کہ مضارع کا مجہول پیسو جو ہے وہ ان دو باتوں سے طے ہوتا ہے کہ علامت مضارع پر پیش ہو اور عین کلمہ پر زبر ہو. لیکن یہاں پر عین کلمہ پر زبر نہیں ہے، عین کلمہ پر زیر ہے، یفعلو. لہذا یہ طے ہو گیا کہ یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے. ٹھیک. اب ذرا فیر کر کے سامنے ایک بار پھر سے اس کو لکھ لیجئے. تو آپ کا ماضی بنا افعلا، اب آپ کو یاد کرنا ہے افعلا، اور اس کا مضارع بنا یفعلو، یفعلو، اور اس کا مصدر بنا افعالن. صرف آپ کو حالت نصب میں اس کو ایسے لکھ دینا ہے افعالن.
किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपका चैट बॉक्स इनेबल है, मैसेज करिए तो आपको बताया जाए फौरन। तो यहाँ पर अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन। फिर बार बार हम आपको यही कहेंगे कि आप अबवाब सुलासी मुजर्रद जो आपने पढ़ा है उस पूरे पढ़े हुए पैटर्न को सामने रखिए। वहां भी आपने क्या किया था, बाब नून के आते ही नसरा यंसुरु बताया, बाब काफ के आते ही करुमा यकरुमु बताया। ठीक है, ऐसे ही आपने, जैसे ही आपको बताया जाए कि भाई ये बाब इफ़ाल है, तो आपके जहन में फौरन अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन आ जाना चाहिए। ठीक, जब ये माजी मुजारे कॉम्बिनेशन तैयार हो गया तो अब गर्दान में कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। अफ़अला, अफ़अला। ठीक है, अब यहाँ से गर्दान निकल के आई, आप में से कोई गर्दान करना चाहेगा अफ़अला से? अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलू, अफ़अलत, अफ़अलता, अफ़अलना, अफ़अलता, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, अफ़अलती, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुन्ना, अफ़अलतु, अफ़अलना। माजी की गर्दान मुकम्मल हो गई, कुछ भी नया हमने नहीं किया। जैसे नसरा की गर्दान थी, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। एक एक आपको सीगा पता चला, जिस सीगे से बाकी के 13 सीगे आपने आसानी से तैयार कर लिए, क्योंकि वो उसका पैटर्न आपको याद है और वो समझाया जा चुका है। तो ये तो हो गई बात माजी की। यहाँ पर आपको ये लिख लेना है कि ये जो तैयार हुआ, ये क्या तैयार हुआ, कि माजी का सीगा तैयार हो गया। ये आपका मुजारे का सीगा तैयार हो गया पहला, और ये आपका मसदर तैयार हो गया, यानी काम का नाम। अब इस पे आप, ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स थे, फा आइन लाम, आपको मालूम है, फा आइन लाम, इनको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रूट लेटर्स। ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स, फाइन लाम। लेकिन अब हमारे पास रूट लेटर्स क्या हैं, सीन लाम मीम भी है, नून आइन मीम भी है, नून फा काफ भी है, नून काफ रा भी है। किसी को भी रूट लेटर को इस पे लगाएंगे, ये डाई है, ये आपकी डाई तैयार हो गई है। सिर्फ आपको रूट लेटर्स को चेंज करना है और माजी मुजारे की गर्दान तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, युफ़इलु देख लीजिए, बहुत सिंपल सी है। जैसे आपने यंसुरु की गर्दान करी है, या ज़हबा यज़हबु की गर्दान करी है, सेम उसी पैटर्न पर आपको युफ़इलु की गर्दान कर देंगे। सिर्फ आपको इसके हरकात को याद रखना है और कोई मुश्किल काम नहीं है। वहां पर आपने ज़हबा यज़हबु, यज़हबु, यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबु तज़हबानी यज़हबना। फिर इसी तरह तज़हबु तज़हबानी तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबु नज़हबु। बस उसी पैटर्न पर यहाँ पर युफ़इलु है, युफ़इलु, युफ़इलानी युफ़इलूना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी युफ़इलना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी तुफ़इलूना, तुफ़इलीना तुफ़इलानी तुफ़इलना, उफ़इलु, नुफ़इलु। बस आपकी मुज़ारे की भी गर्दान तैयार हो गई, यानी माजी की गर्दान तैयार, मुज़ारे की गर्दान तैयार, और साथ ही साथ आपको मसदर भी मालूम है, काम का नाम। अब कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक बात याद रख लेनी है कि पहले हम आपको रूट लेटर्स दे रहे हैं, और वो रूट लेटर्स क्या हैं, सीन, लाम और मीम। पहले रूट लेटर्स क्या थे, फा, आइन, लाम, इससे आपने पीछे कर लिया। अब सीन लाम मीम, फौरन आपको बताया गया कि ये जो है ये बाबे इफ़ाल से, ठीक है, बाबे इफ़ाल। अब आपको जैसे ही मालूम है ये बाबे इफ़ाल है, तो फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए भाई, अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन है, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए जहन में, ध्यान से देखिए, अस्लमा, अस्लमा, और यहाँ क्या हो जाएगा, युस्लिमु, युस्लिमु, और फिर उसके बाद इस्लामन,
اسلم یسلم اسلاما. ابھی زیادہ اس کے بارے میں بات نہ کریں تو کم سے کم آپ کی اتنی پریکٹس تو خوب اچھی طرح ہو جانی چاہیے. جیسے ہی ہم آپ کے سامنے روٹ لیٹرز لکھیں نون فا قاف، فوراً آپ کو ہم جو ہے اس کے ماضی مضارع پوچھیں تو ماضی مضارع پوچھتے ہی آپ پوچھیں گے باب کیا ہے. تو باب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ابواب ثلاثی مزید فی کا پہلا باب باب افعال پڑھ رہے ہیں. فوراً آپ نے اس کو کیا کیا، اس کا ماضی مضارع کنسٹرکٹ کر دیا افعل یفعلو کے پیٹرن پر. یہ بن گیا انفقا، انفقا، اور یہاں کیا ہو جائے گا ینفقو، ینفقو، اور پھر آگے انفاقن. دیکھیے اس کا جو مصدر ہے وہ دراصل اس کا نام ہے انفاق، انفال، وہ کیا نام ہے افعال ہے نا، افعال. تو افعال کے پیٹرن پر بن گیا انفاق، تو یہاں بن گیا انفاقن. تو افعل یفعل افعالا، اسلم یسلم اسلاما، انفق ینفق انفاقا. ہمیں نہیں لگتا آپ کو یہ کوئی مشکل لگ رہا ہوگا کسی کو بھی. ہاں اب آپ میں سے کوئی اپنا مائک انمیوٹ کریے اور اسلمہ سے گردان کریے ماضی کی پوری. اسلمہ، ماضی کی گردان کوئی نئی نہیں ہے. اگر آپ نے ذہابہ سے گردان کرنا آتی ہے نصارہ، ٹھیک ہے، تو پھر اسلمہ سے بھی ہو جانی چاہیے. بتائیے جلدی سے اسلمہ. اسلم، ہوں، اسلم، اسلم، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، جی، اسلمتا، اسلمتما، اسلمتم، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتن، اسلمت، اسلمنا. اسلمنا. ماشاء اللہ. پہلا والا جو اسلمنا تھا، جو آپ نے غائب کا صیغہ پڑھا تھا نا تھرڈ پرسن میں، وہ صرف نون زبر نہ ہے. اور لاسٹ میں جو آپ نے جمع متکلم کا پڑھا تھا وہ نون الف نا ہے نا. تو دوسرے والے کو نا اور پہلے والے کو نا. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے. آپ یسلمو سے گردان کر دیجئے، آپ ہی کر دیجئے باقی. یسلمو، یہ مضارع کی گردان ہو جائے گی. دیکھیے یسلمو سے ہم کر دیں، یا آپ میں سے کوئی سم ون ایلس. یسلمو، یسلمانی، یسلمونا. اب یہ کس پیٹرن پہ چل رہا ہے؟ آپ کو ذہن میں اپنے وہ لے آنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے. اور پہلے کیا پڑھا ہے؟ ذہب یذہب. تو آپ اس پر مت جائیں کہ یہاں پر علامت مضارع پر پیش آ گئی. آپ کو اس ردم، اس ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے. یعنی ایک طرح یوں کہیں کہ وہ جو وہاں پر جو ردم ہے اس کو یاد رکھیے اور آپ کو پورا سنا دینا ہے اسی پیٹرن پر. وہاں آپ نے پڑھا تھا یذہب یذہبانی یذہبونا، تذہب تذہبانی یذہبنا. چھٹے صیغے پہ آ کر کے تھوڑا سا الرٹ ہو کے کہنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے آپ علامت مضارع یا کو واپس لے آتے ہیں نا. پھر اس کے بعد آپ آئے حاضر کے صیغوں میں، سب تا سے ہوں گے. تذہب تذہبانی تذہبون تذہبین تذہبانی تذہب، سب تا کے تھے، چھ کے چھ. ٹھیک ہے، پھر آپ آئے دو بچے، دو علامت مضارع، دو صیغے، اذہبو نذہبو. سیم اسی پیٹرن پر آپ نے یسلمو یسلمانی یسلمونا، تسلمو تسلمانی یسلمنا، یسلمنا، نون زبرنا. پھر اس کے بعد تسلمو تسلمانی تسلمونا تسلمینا، اونا اینا، تسلمانی تسلمنا، اسلمو نسلم. یعنی یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نشیب و فراز گردان کا، اگر وہ آپ کو کلیئر ہے کہ کہاں پر سے ہمیں گیئر چینج کرنے ہیں، بس
تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی چلے گی، پھر رکے گی، پھر تیز چلے گی، پھر رک جائے گی. یہ سیم وہی پروسیجر یہاں فالو کرنا ہے. آپ نے یوں ہی نہیں رٹی یہ گردان الحمدللہ. جب آپ کو یاد ہوگا ایک ایک صیغے کے پیچھے کی سائنس کو، لاجک کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کہاں پر کون سی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانا. اسلم یسلم اسلامن، یعنی اسلام لانا. ابھی آپ نے یہ دیکھا تھا اسلمنا، اس سے جو آپ کا صیغہ بنا تھا یعنی افعلنا. تو یہاں پر جو صیغہ بنا، ایک فار ایگزامپل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یاد دلانا چاہ رہا ہوں، یہ دراصل اسلم اور پھر آگے نون الف زبر نا، اسلمنا. قرآن کریم میں جب آپ سورۃ الحجرات پڑھتے ہیں تو قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، جا کے تلاش کریے، سیم یہی آپ کو صیغہ ملے گا وہاں پہ. اسلمنا، پہچاننے کی کوشش کریے، اسلمنا. ٹھیک ہے، اب آپ کو وہاں پر اسلمنا صرف آپ ایسے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ کو بتایا. اب آپ کو اتنی تفصیلات اس اسلمنا کے بارے میں پتہ چل گئی کہ سب سے پہلے تو یہ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، فعل میں سے یہ فعل ماضی ہے. اچھا، فعل ماضی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ماضی میں مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ مزید فی ہے. مزید فی ہے تو کون سا باب ہے؟ کیونکہ 8 ابواب ہوتے ہیں کہ یہ پہلا باب ہے، باب افعال. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ سین لام میم. ٹھیک ہے، باقی کیا ہے؟ ایکسٹرا حروف ہیں. تو یہ الحمدللہ آپ کا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے بے شمار ایگزامپلس آ سکتی ہیں، بے شمار چیزیں کوٹ کی جا سکتی ہیں. آج آپ کی پوری فوکس یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم باب افعال سے ماضی مضارع کے جو تمام صیغے ہیں وہ زبان پر رواں ہو جائیں. تو چلیے آپ میں سے نیکسٹ کوئی اور انفقہ سے گردان کریے. انفقہ ماضی کی، انفقہ دیکھیے جب بولیں گے تبھی ہیزیٹیشن دور ہوگی، غلطی ہوگی تو صحیح کرا دی جائے گی. انفقہ، انفقا انفقا انفقو ان انفقت ہاں، پھر سے کہیے ایک بار، پھر سے شروع سے پڑھیے. بسم اللہ. انفقہ انفقا. انفقا انفقا انفقو. جی آواز بیٹھ رہی سر میری. ہاں آ رہی ہے آواز. انفقت انفقت انفق انفق انفقت انفقتا نہ انفقنا انفقت کے بعد انفقتا، ذہبت انفق ذہبتا. انفقتا ہاں انفقنا جی انفقتا ہاں انفق انفقتما ہاں انفقتم جی انفقتی انفقتما انفقتنا جی انفقتو انفقنا ماشاء اللہ. انفقتو انفقنا. اب یہاں پر انفقنا. ہاں، یہاں پر اگر زور تھوڑا سا آپ اس پڑھنے کے اس ردم کو غور کریں، پھر سے ایک بار سنیے گا دھیان سے. یہ انفق انفقا انفقو، انفقت انفقتا انفقنا انفقنا. ٹھیک ہے، شروع کے 3 صیغے، پھر اس کے بعد 2 صیغے، پھر آپ نے چھٹا صیغہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا، نون زبر نہ ہو گیا. انفقتا انفقتما انفقتم، انفقتی انفقتما انفقتن. اب یہ 6 صیغے بالکل ایک پیٹرن پر اور ایک اسپیڈ سے روانی کے ساتھ آپ نے بول دیے. پھر انفقتو انفقنا. ٹھیک ہے، انفقتو جیسے ہی تو کہیں میں کی طرف سینس جانا چاہیے، یعنی ذہن میں آپ کے ان کا ترجمہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اس کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنے کے، تو انفقتو کا مطلب میں نے خرچ کیا. ٹھیک ہے، انفقنا ہم سب نے خرچ کیا. ترجمہ بھی ذہن میں گردش کر رہا ہو، بلکہ ٹی پی آئی کا خوب یوز کریے، جو آپ کو بتایا گیا تھا طریقہ کہ آپ کو ٹی پی آئی کا کیسے کرنا ہے معاملہ، وہ سب بتایا گیا تھا، اس کو بھی دھیان میں رکھیے. چلیے ینفقو سے کریے. ینفقو
ہاں آپ ہی کریے سسٹر. مضارع کی گردان کر دیں، کچھ مشکل نہیں کرنا. یذهب، ينفق، ينفقانی، ينفقون. ایک بار میں کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو کرنا ہے. تنفقو، تنفقانی، ينفقنا، تنفقو، تنفقانی، تنفقون، تنفقین، تنفقانی، تنفقنا، انفقو، ننفقو. جی بتائیے. ينفقون انفقانی ينفقون نہ 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 نہ، ينفقو، ينفقو. ينفقون ہاں پھر سے کہیے پورا شروع سے. ينفقو. ينفقوا ينفقانی ہاں ينفقون جی. ينفقوا نہ نہ نہ، تنفقو. تنفق تنفقوا تنفقانی تنفقنا ينفقنا. ينفقنا ہاں تنفقوا ہاں تنفقون تنفقانی تنفقون جی. تنفقو، تنفقانی، تنفقون، تنفقون تنفقین. تنفقین تنفقانی ہم. تنفقو. تنفقنا ہم. تنفقنا تنفقوا ننفقوا. ننفق. ماشاء اللہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آنے لگی یہ چیزیں. تو ابھی فی الحال پورا فوکس ہمارا اس پر تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں اور بھی کچھ ابھی نہیں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا ایک دو اور ایگزامپل لیں، پھر ایک آدھ اور چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ نے آلریڈی پڑھی ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں، اور ان کی اس بات کی خصوصیت بھی ابھی میں نے نہیں بتائی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. اگلے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ نون، زا اور لام، اور یہیں سے انشاءاللہ ان کی خصوصیت کے بارے میں بتاتے ہیں. چلیے پہلے ہم آپ سے کہتے ہیں ذرا یہ نون، زا، لام کے بارے میں نے آپ سے بتایا. یہ آپ سے پوچھا ماضی مضارع بتائیے، آپ نے کہا اس کا باب بتائیے. ہم نے کہا چلیے یہ باب ضاد سے ہے نا. پڑھ رہے تھے کیا؟ ابواب ثلاثی مزید فی، لیکن اب یہ کیا ہو گیا؟ ابواب ثلاثی مجرد. اگر یہ باب ضاد سے ہے تو اس کے ماضی مضارع کیا بنے گا اس کا؟ جلدی سے بتائیے فٹافٹ. نزلہ. نزل ينزل جی. نزل ينزل نہیں 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 نہیں، مجرد میں ہیں ہم لوگ. باب ضاد ہے. ضربہ یضربو ہوتا ہے. ضرب ین نزل نزل ینزلو. ينزل ینزل. ٹھیک ہے. چلیے اب انہی روٹ لیٹر سیم ہے. روٹ لیٹرز سیم ہے. نون، زا، لام. رائٹ. اب آپ سے پوچھا ماضی مضارع بتائیے، آپ فوراً پتہ کریں کہ اس کا باب کیا ہے، تو باب افعال ہے یہ. روٹ لیٹرز دیکھیے سیم ہے. باب چینج ہو سکتا ہے، باب چینج ہوگا تو مفہوم بدلے گا. چلیے باب افعال سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیے باب افعال سے ہے تو اس کے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ انزل ویری گڈ. انزلہ. انزل ينزل نہیں نہیں. اب ينزل. انزلہ، انفقا، اسلم، افعل، تو یہ دوسرا کیا بنتا ہے؟ مضارع. یفعلو، ينزل. یفعلو یا یسلمو، ینفقو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ینزلو. اب آپ کو مجرد اور مزید فی کا پریکٹیکل ڈفرنس میں بتا رہا ہوں. ینزلو یہ بن گیا ینزلو. اب دونوں کے مفہوم میں اترنے کا مفہوم، دونوں کے مفہوم میں اترنے کا مفہوم ہے، لیکن دونوں کی میننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. انزلہ ینزلو انزالن، اور یہ نزلہ ینزلو، یہ جو اوپر والا ہے باب ضاد سے آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا. دھیان سے دیکھیے گا، اس کا مطلب ہے اترنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر غور کریں آپ. اتارنا اور اترنا. اترنا یعنی ایک طرح سے خود سے اترنا. ٹھیک ہے. اتارنا یعنی کسی چیز کو اتارنا، یعنی یہاں پر مفعول انوالو ہو گئے. تو اب یہیں سے اس باب کی خصوصیت سمجھ لیجئے، خصوصیت کہہ لیجئے.
یا اس کے کیریکٹرسٹک اس باب کا، ہر باب میں پوچھ لیجیے گا، میں بھول جاؤں تب بھی پوچھیے گا آپ، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس باب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ باب فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ کس کے کام آتا ہے؟ فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے، فعل لازم کو اس میں کنورٹ کرتا ہے فعل متعدی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لازم و متعدی تھوڑا گاڑھے الفاظ ہیں، مگر آ چکے ہیں اس سے پہلے کئی دفعہ۔ بھائی آپ نے یہ تب استعمال خوب ہوئے تھے جب آپ پیسو وائس پڑھ رہے تھے، اور پیسو وائس آپ نے ایک دفعہ تو پڑھا نہیں ہے، ماضی کا پیسو وائس پڑھا، مضارع کا پیسو وائس پڑھا، دونوں جگہ آپ کو یہ لازم اور متعدی کی اصطلاح سننے میں آئی تھی۔ پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے، جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اترنا لازم تھا اور اتارنا متعدی۔ یہ لازم کی ایگزامپل ہے، لازم فعل، اور یہ متعدی کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ لازم فعل کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ نہ ہو، جہاں پر آبجیکٹ سرے سے ضروری نہ ہونا، بغیر آبجیکٹ کے بھی کام چل جائے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر آبجیکٹ ہونا ضروری ہو لازمی طور پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم آبجیکٹ لکھ کر کے اس میں کراس کریں گے، اوپر والے میں ہم، ہاں اوپر والے میں یہاں ٹک ہو گیا اور یہاں کراس ہو گیا۔ اب آسان سے الفاظ میں آپ نے یہ پورا سمجھ لیا کہ دراصل فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جہاں پر آبجیکٹ ایز سچ ریکوائرمنٹ اس کی نہ ہو، بغیر آبجیکٹ کے بھی کام چل جائے، آبجیکٹ ہو ہی نہ۔ جیسے آپ نے کہا ہنسنا یا رونا، چلنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب جو ہے افعال، ان میں کوئی ایسی لازمی طور پر مفعول نہیں چاہیے، آبجیکٹ نہیں چاہیے، بغیر آبجیکٹ کے، بغیر مفعول کے بھی کام چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا مارنا، قتل کرنا، ٹھیک ہے، جیسے ہی مارنا اور قتل کرنا آ گئے، ویسے ہی فوراً آیا ذہن میں کسی کو مارنا نہ کسی کا قتل کرنا۔ تو اب اس معاملے میں یہ کیا ہے؟ یہ متعدی کی ایگزامپل ہے جہاں پر آپ کو آبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اترنا، خود اترنا، کسی چیز کا اترنا از خود، لیکن اتارنا یہ ہے دراصل کیا، آپ نے یہاں پر آبجیکٹ چاہیے، کیا چیز اتارنا، کس کو اتارنا؟ تو یہ ہے، اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی یہ باریکی، تو پھر آپ کنفیوژن کا شکار بن جائیں گے۔ دیکھیے روٹ لیٹرز بھی سیم ہے، روٹ لیٹرز کی تعداد بھی دونوں جگہ سیم ہے، یہ ابواب ثلاثی یہ بھی ہے، ابواب ثلاثی یہ بھی ہے، لیکن اوپر والا مجرد ہے اور نیچے والا مزید فی ہے۔ مجرد میں کیا ہوا؟ کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں تھا ماضی کے پہلی صیغے میں، لیکن مزید فی میں ماضی کے پہلے صیغے میں ایک ایکسٹرا لیٹر آپ کو مل گیا۔ اب یہاں پر سے ایگزامپل دیکھ لیجئے، آپ نے قرآن کریم میں الحمدللہ پڑھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ انا یقیناً، انزلناہ، غور کریں سبھی لوگ، انزلنا، اب اس پر صیغے پہ غور کریے کہ انزلنا کا مطلب کیا ہوا؟ انزلنا، انزلہ سے گردان کریں گے تو انزلتو، انزلنا آخری صیغہ ہے 14th نمبر، ٹھیک ہے۔ انزلنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کریم میں؟ انا انزلناہو۔ اب وہاں پر کچھ اس طرح آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہاں پر ایک ہا اٹیچ ہو گئی اس کے ساتھ، اور یہاں پر کھڑی زبر آ گئی، کھڑی زبر از اکول ٹو الف، ٹھیک ہے۔ تو یہ انزلناہو، اب یہ ہو ایک ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر، ظاہر سی بات ہے منصوب ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل کسی اٹیچ ہو کر آ رہی ہے اور کسی مفعول کے لیے۔ انزلناہو کس کے لیے آ رہا ہے؟ بات کہاں وہاں پر کس کی ہو رہی ہے؟ سورۃ القدر میں قرآن کریم کی ہو رہی ہے۔ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے کسے قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ، اب جیسے ہی فی آ گیا تو آپ کے زبان پر لیلۃ القدری آئے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے
فی جو ہے آگے مجرور کر دیتا ہے اپنے آگے آنے والے اسم کو، تو آگے ایک کنسٹرکشن آ رہی ہے لیلۃ القدری، یہ ہو گیا فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آپ نے ابھی تک کے اس میں سے کیا کیا پڑھ لیا تھا؟ دھیان سے دیکھیے، آپ نے اس پوری آیت میں سے انا پڑھ لیا تھا۔ انا کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے ایک اور کانسیپٹ یہاں دیکھا کہ یہ جملہ فعلیہ تھا جسے اسمیہ بنایا گیا، اور اس کے لیے آپ پورا ایک لیکچر آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، ایک کلاس پوری لی گئی ہے اس کے لیے کہ فعلیہ کو اسمیہ جب بناتے ہیں کہ صرف نئی چیزیں نہیں پڑھنی ہیں، پرانی چیزیں جو ہیں انہیں ریوائز کرتے ہوئے چلنا ہے۔ فعلیہ کو اسمیہ کیسے بناتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ تھا انزلناہ، فعل سے سٹارٹ ہو رہا تھا، لیکن اس کے پہلے انا آ گیا، اور اس انا کی اس پوری کنسٹرکشن نے دراصل کیا کر لیا، یا اب یہ بن گیا جملہ اسمیہ بن گیا، تاکید پیدا ہو گئی۔ اچھا، انزلناہ، تو یہ انزلنا آج آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دراصل فعل ہے، اور فعل میں یہ مزید فی کی ایگزامپل ہے، اور اس میں بھی باب افعال کی بات ہو رہی ہے۔ اور فی لیلۃ القدری آپ اس سے پہلے واقف ہیں کہ یہ مرکب جاری ہے، حرف جر فی آ گیا، پوری آگے کی مرکب کو اس نے مجرور کر دیا، تو یہ پوری کنسٹرکشن آپ پر الحمدللہ ایک طرح سے واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ تو یہ غور کرنی ہے، اس کو سمجھیے۔ آگے انشاءاللہ ہم لوگ کل کی کلاس میں کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے، جس کا ذکر میں آج ہی فی الحال کر دوں آپ کے سامنے۔ ایک تو انشاءاللہ ہم لوگ ان باب افعال میں کیسے ہم فعل امر بنائیں گے یہ بھی ایک بار ریوائز کر لیں گے، کیونکہ پیچھے کی ابواب جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے، نصر ینصر، فتح یفتح، اس میں آپ نے فعل امر بنانا بھی بعد میں سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان پر بھی دیکھیں گے کہ یہاں کیسے فعل امر بنائیں گے، طریقہ وہی ہے، بس ایک بار ذرا سا دیکھ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اسم الفاعل کا کانسیپٹ، اسم المفعول کا کانسیپٹ، اور بھی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس کو ایڈ آن کریں گے، اور ایک نئے باب کے ساتھ شروع کریں گے کل کی کلاس انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے کیا پڑھا؟ ابواب ثلاثی مزید فی کا کو اسٹارٹ کیا ہے، 8 ابواب ہیں، پہلا الحمدللہ آلموسٹ ہو چکا ہے، کچھ چیزیں بچی ہیں، کل انشاءاللہ کور کی جائیں گی۔ اور اس میں آپ نے سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ مجرد اور مزید فی کا ڈفرنس، جو کہ پہلے تھیوری کے بیسس سامنے آیا فارم میں، اس کے بعد میں لاسٹ میں آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا کہ اس کی خصوصیت کیا ہے، کیا وہ خصوصیت یہاں ہمیں واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ آپ نے الحمدللہ کلیئرلی سمجھ لی۔ آپ اس کے نوٹس بنائیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو ابواب ثلاثی مزید فی سے آئیں گے، اور اگر آپ نے یہ صحیح سے نہیں پڑھا تو پھر وہ سارے الفاظ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو اس پوری گرامر کے کورس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور کوشش کریں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی، اور اس کے ترجمے کو ہمیں رٹنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس کے الفاظ میں ہم پر واضح ہوں، کھل جائیں، اور ساری کنسٹرکشنز کلیئر ہوتی نظر آئیں۔ گرامر کی جو بہت ثقیل اصطلاحات ہیں، بہت گاڑی ٹرمینالوجیز ہیں، وہ بھی آسان سی لگنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔